الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ معزز صدر جلسہ فضیلت الشیخ الیاس احمد المدنی حفظہ اللہ آج کے عظیم الشان کانفرنس میں نظامت کر رہے فضیلت الشیخ عبدالسلام المدنی حفظہ اللہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، دور و نزدیک سے اس عظیم الشان کانفرنس میں شرکت فرما رہے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج کے اس عظیم الشان پیام انسانیت کانفرنس میں صدر محترم کے جانب سے مجھے جو موضوع سونپا گیا ہے وہ ہے معاشرے میں بڑھتے جرائم، اسباب اور علاج۔ موضوع بڑا حساس ہے، ایک سلگتا ہوا موضوع ہے۔ آج بہت ہی خطرناک دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ ایسے پرفتن دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے ایمان اور عقائد کی حفاظت کریں اور مکمل طور پر ہم اور آپ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 208، میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان بہکائے گا، بھٹکائے گا، لیکن شیطان کے راستے پر، نقش قدم پر نہ چلو۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تمہارا دوست نہیں ہے۔ آج جب حالات کا جائزہ لیتے ہیں، سماج اور معاشرے کے اندر نظر دوڑاتے ہیں، بہت سارے جرائم نظر آتے ہیں، جرم نہیں جرائم نظر آتے ہیں، بڑے بڑے گناہ میں لوگ ملوث ہیں، اور حالت یہ ہے کہ لوگ بڑے بڑے گناہ کو گناہ تصور نہیں کرتے، معمولی گناہ تصور کرتے ہیں، بلکہ بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہی نہیں ہے۔ میں کن کن جرائم کو گناہوں، میں کن کن گناہوں کو آپ کے سامنے رکھوں؟ بہت سارے جرائم ہیں، بہت سارے کرائم ہیں، بڑے بڑے گناہ۔ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے سرسری طور پر چند باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا پاپ، اس دنیا کے اندر اگر کوئی گناہ ہے، اس دنیا کے اندر اگر کوئی جرم ہے تو شرک ہے۔ شرک یہ توحید کی ضد ہے۔ پڑھیے قرآن کو، اٹھائیے احادیث نبویہ کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے، حضرت ابی بکر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا انبئکم باکبر الکبائر
उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर। मैं बताऊं बड़े गुनाहों में से बड़े गुनाह कौन, बड़े बड़े जुर्म क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल इशराकु बिल्लाह व उकूकुल वालिदैन, अल्लाह के साथ शिर्क करना, वालिदैन के साथ नाफरमानी करना। अल्लाहु अकबर। ये शिर्क समाज के अंदर, माशरे के अंदर सबसे खतरनाक जुर्म है। आज समाज के अंदर इसको जुर्म नहीं समझा जाता। इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा पाप है कि रब्बे कायनात ने कुरान के अंदर ये बयान फरमाया कि इंसान पहाड़ों के बराबर गुनाह लेकर के आए, समंदर के झांझ के बराबर गुनाह लेकर के आए, मैं चाहूंगा गुनाहों को माफ कर दूंगा, माफ करके दामने अफ़्व में जगह दूंगा, जन्नत के अंदर दाखिल कर दूंगा। हो सकता है कुछ सजा दे करके उसको जन्नत के अंदर बाद में दाखिल करूंगा, लेकिन शिर्क के ऊपर अगर मौत हो गई तो मैं नहीं माफ करने वाला, कोई कंप्रोमाइज नहीं। और ये भी फरमाया इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। और शिर्क के ऊपर अगर मौत हो गई, जन्नत हराम है तुम्हारे लिए, तुम कभी जन्नत में नहीं जा सकते हो, तुम्हारा कोई मददगार साबित भी नहीं होगा। अल्लाह के बंदो, अपने अकीदे की इस्लाह कर लो, तौहीद को समझो, अपनी जिंदगी के अंदर तौहीद को ले आओ। अगर जिंदगी के अंदर तौहीद नहीं है तो कोई भी अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। बातें लंबी हो जाएगी, सरसरी तौर पर मैं इशारा करते हुए आगे निकलता हूं। हमें जरूरत इस बात की है कि अपने अंदर अकीदे तौहीद लाएं, शिर्क से बचें, इस बड़े और खतरनाक जुर्म से हम बचें, अपने अहल को, अपने बाल बच्चों को बचाएं और दुनिया वालों को ये पैगाम दें कि नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी इस्लाम का, कुरान का सौदा नहीं होगा। अगर तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन अगर तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा। ये इतना बड़ा जुर्म है कि हम इस्लाम के साथ, कुरान के साथ, तौहीद के साथ, ईमान के साथ हम सौदा नहीं कर सकते हैं। दूसरा जुर्म जो समाज और माशरे के अंदर है वो तर्क सलाह है, नमाज का छोड़ना। कुछ दिनों कबल मुझे एक प्रोग्राम में आशा डी आना हुआ था और तर्के सलाह, नमाज का छोड़ना एक संगीन और खतरनाक जुर्म, इस मौजू के ऊपर मैंने मुख्तसर खिताब किया था। हो सकता है किसी के ज़हन दिमाग में वो बातें हों। आज मैं फिर उस बात को लेकर के आया हूं, चूंकि वो जराइम में शुमार है, बड़े गुनाहों में शुमार है। याद दिलानी भी हो जाएगी और जिसने नहीं सुना है वो भी सुन लेगा। तर्के सलाह, नमाज का छोड़ना, समाज के अंदर, माशरे के अंदर बड़ी आसानी के साथ नमाज को छोड़ दिया जाता। भाई साहब, बहुत आसानी के साथ नमाज नहीं पढ़ते, नमाज का एहतमाम नहीं करते हैं। सुनो, नमाज का छोड़ना इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा पाप है, इतना बड़ा गुनाह है। अल्लाह के बंदो, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, पर्दा नशीन माएं और बहनें, कान के पर्दे को हटा करके सुनो, इतना बड़ा जुर्म है कि नमाज छोड़ना कुफर है, नमाज छोड़ना वाला मुशरिक है, नमाज छोड़ने वाला मुर्तद है, नमाज छोड़ने वाला इस्लाम के अंदर उसका कोई हिस्सा नहीं है। और उलमाए किराम बैठे हैं, बड़े एतमाद के साथ मैं इस बात को आपके सामने रख रहा हूँ। कुछ उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि अगर कोई बेनमाजी है, नमाज का छोड़ना इतना बड़ा जुर्म है कि नमाज नहीं पढ़ता अपने जिंदगी के अंदर और बेनमाजी होकर के वो मर जाता है, ऐसे बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में नहीं दफन करना चाहिए। ऐसे बेनमाजी को दफन नहीं करना चाहिए मुसलमान के कब्रिस्तान में, और जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़नी चाहिए। बगैर जनाजे के उसको दफन कर दो, नदी किनारे या कहीं भी दफन कर दो, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो। यह इल्म ने लिखा। और इसी पर बस नहीं, इसी पर बस नहीं, बल्कि इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह की लिखी हुई किताब है किताबुस सलाह। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अपनी
کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ نماز کا چھوڑنا اتنا بڑا جرم ہے، قتل کرنا نہایت ہی خطرناک اور سنگین جرم ہے، لیکن قتل سے بھی زیادہ خطرناک گناہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ چوری کرنا نہایت ہی خطرناک جرم ہے، لیکن چوری سے بھی زیادہ خطرناک جرم اور چوری سے بھی زیادہ بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا۔ زنا کرنا ایک بہت بڑا پاپ گناہ کبیرہ ہے، لیکن زنا سے بھی خطرناک گناہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ شراب پینا ایک جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ شراب پینے والے ہماری نظر میں بڑے گندے ہیں، لیکن شرابی سے بھی زیادہ خطرناک گناہ، شراب پینے سے بھی زیادہ خطرناک گناہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ اتنا بڑا جرم، اللہ اکبر۔ آج نماز نہیں پڑھتے، نماز سے دور۔ کیسے مسلمان ہیں؟ مسلمان ہیں، نماز نہیں پڑھتے، مسلمان ہیں، اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ کیسے اہل حدیث ہیں، کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ کے بندو نماز پڑھنا شروع کر دو، توبہ کر لو، اور توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں معافی مانگو اور نماز پابندی کے ساتھ پڑھو۔ یہ اتنا خطرناک جرم ہے۔ اسی طریقے سے ایک جرم جو سماج اور معاشرے کے اندر ہے وہ حرام خوری کا۔ حرام خوری یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ یہ حرام خوری کی وجہ سے ہماری اور آپ کی عبادت ضائع اور برباد ہو جاتی ہے۔ حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، حرام خور کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، حرام خور کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ آج لوگوں کی عادت یہ ہو گئی ہے اور لوگوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ مال کہاں سے آئے، حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے آئے، بس مال ہمارے پاس آنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا دور آئے گا، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ مال حلال طریقے سے آیا کہ حرام طریقے سے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آج سامنے رکھے، 100% وہ حدیث بالکل سچ ثابت ہوتی ہے۔ آج حرام طریقے سے مال، حلال طریقے سے مال، چوری آج معاشرے کے اندر، سماج کے اندر یہ کرائم ہے۔ یہ چوری پہلے آف لائن چوری ہوتی تھی، اب آن لائن چوری ہوتی ہے، اور چوری میں جامکارہ والے مشہور ہیں۔ کل بھی یہ بات آئی تھی، یہ کرائم ہے، یہ سائبر کرائم ہے، یہ چوری ہے، یہ اے ٹی ایم چوری ہے، اور یہ سارے کے سارے کرائم ہم کر رہے ہیں، اور جیب میں پیسے لے کر کے گھومتے ہیں، جا کر کے پوچھتے ہیں مرغی والے سے جھٹکا ہے کہ حلال ہے، کھسی والے سے پوچھتے ہیں جھٹکا ہے کہ حلال ہے۔ اللہ کے بندے، حلال مرغی، حلال کھسی، حلال چکن، حلال مٹن بھی تم اپنے حرام اور اے ٹی ایم چوری والے پیسے سے، حرام خوری والے پیسے سے خرید کر کے کھاؤ گے، اللہ کی قسم وہ بھی تمہارے لیے حرام ہوگا، وہ آپ کے لیے، ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کام کو کرتے کرتے مر گئے تو حرام خوری ہمیں اور آپ کو جہنم لے جائے گا۔ اور اسی پر بس نہیں، معاشرے کے اندر نظر دوڑائیں گے تو آپ کو ایک جرم اور نظر آئے گا، اور وہ جرم ہے سود خوری۔ سود میں لوگ ملوث ہیں، اللہ اکبر، لوگ سود کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے، سود کوئی گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ آج میکسیمم آدمی، زیادہ تر آدمی سودی کاروبار میں ملوث ہیں، سود پر گاڑی لے رہے ہیں، لون لے کر کے گھر بنا رہے ہیں، لون لے کر کے پڑھائی کر رہے ہیں، سودی کاروبار کر رہے ہیں، سود کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے حوالے سے، سود لینے والا، سود دینے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، سب گناہ کے اندر برابر ہیں۔ اور یہاں تک کہ جب اس حدیث کو میں سنتا ہوں، اللہ کی قسم بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابن ماجہ کے حوالے سے حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 73 درجے ہیں، 73 درجے ہیں، اور سب سے ادنا اور سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ ایک انسان اگر سودی کاروبار کرتا ہے، سود میں ملوث ہے، وہ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ اور وہ حدیث بھی مجھے یاد آتی ہے، اور مسند احمد کے حوالے سے وہ بھی صحیح حدیث ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ سود کا 1 روپیہ اور 1 درہم کھانا اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر۔ کیا بدن کے رونگٹے کھڑے نہیں ہو جاتے؟ کیا دل دہل نہیں جاتا؟ کیا ہم اور آپ کی حدیث سن کر کے ہمارے اندر ایک بے چینی نہیں پیدا ہو جاتی ہے؟ آج عوام تو عوام، میں نے تو سنا کہ یہ علماء بھی، یہ آج کے سلفی، یہ آج کے فیضی، یہ آج کے عطری، یہ آج کے فلاں، یہ
اہل حدیث علماء بھی اور دیگر علماء بھی یہ سودی کاروبار کے اندر ملوث ہیں، بینکنگ سے ملوث ہیں اور وہ لون کے اندر ملوث ہیں اور اسے حرام تصور نہیں کرتے ہیں۔ ہم کیسے دوسروں کی اصلاح کریں گے جب علماء اس کے اندر ملوث ہیں؟ میرے بھائی اسی پر بس نہیں، ایک اور آخری بات میں کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، میرا وقت ختم ہو چلا۔ وہ جرم سماج کے اندر جہیز کا جرم ہے، جہیز کا جرم ہے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر۔ آج جہیز اتنا بڑا جرم ہو گیا ہے، اتنا بڑا جرم ہو گیا ہے کہ اللہ کی قسم سماج کے اندر، معاشرے کے اندر یہ کینسر سے کم نہیں ہے جب جہیز کا نام آتا ہے۔ جیسے کینسر کی بیماری سے آدمی 90% زندہ رہ کر کے مر جاتا ہے، ویسے ہی جہیز کا نام سن کر کے بیٹی جب پیدا ہوتی ہے گھر کے اندر، اللہ کی قسم جس دن بیٹی پیدا ہوتی ہے انسان کا کمر ٹوٹ جاتا ہے، سوچتا ہے کہ میرے گھر کے اندر کیا آ گیا، اور اس کے بعد اس کے اندر ایک الگ مزاج پیدا ہونے لگتا ہے اور بیٹیوں سے ایک طرح سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ جہیز نے اس طریقے سے سماج اور معاشرے کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا۔ کتنی بچیاں اپنے آپ میں سوسائڈ کر لی، کتنے بچیاں اپنی جان دے دی، کتنے والدین انہوں نے خودکشی کر لیا۔ اللہ کی قسم جب مسجد کے اندر میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، عوام تو عوام، ہمارے علماء بھی مسجد کے پاس آ کر کے، ہمارے یہاں رانچی میں آ کر کے وہ مسجد میں کھڑا ہو کر کے کہتا ہے کہ ہماری بیٹی کی شادی ہے، جہیز کا انتظام کرنا ہے۔ قسم اللہ کی بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ مسلمانوں نے عوام تو عوام ایک عالم کو کہاں پر ان کی استحانے پر کھڑا کر دیا کہ ان کے پاس بیٹی کی شادی کرنے کے لیے پیسے نہیں۔ آج جہیز لیتے ہو شرم نہیں آتی ہے؟ جہیز ہی ہمارے لیے حرام ہے، جہیز کا پیسہ کھانا حرام ہے، جہیز کا پیسہ لے کر کے دعوت کھلانا حرام ہے، جہیز کا ولیمہ کرنا حرام ہے، اس ولیمے کے اندر شرکت کرنا بھی حرام ہے، اس ولیمے کا کھانا بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ اللہ کے بندو، آج کے اس عظیم الشان کانفرنس میں یہ پیغام دے کر کے جا رہا ہوں، اگر کسی نے اپنی زندگی کے اندر جہیز لیا ہے، یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، بندوں کے حقوق کا مسئلہ ہے، اگر دنیا کے اندر واپس نہیں کیا تو قیامت کے دن بہت پچھتانا پڑے گا۔ آج بھی اپنی زندگی کے اندر اگر مسلمان ہو تو اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرو، اور جو کچھ اپنے زندگی کے اندر جہیز لے لیے ہو، جانے انجانے میں آپ کے والد صاحب نے جانے انجانے میں لے لیا ہے، جیسے بھی اپنی زندگی کے اندر واپس کرو اور یہ حقوق العباد کا مسئلہ حل کرو، نہیں تو قیامت کا دن ہوگا ایک مجرم بن کر کے اور ایک بہت بڑا گناہگار بن کر کے ہم اور آپ کھڑے ہوں گے۔ یہ چند جرائم ہیں جو میں نے سرسری طور پر آپ کے سامنے رکھا۔ اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا حل اور اس کا علاج یہ ہے، سبب اس کا سب سے پہلے یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جہالت ہے اور معاشرے کے اندر جو ہے علم کی کمی ہے، تو اس جہالت کو ختم کرنے کے لیے اور اپنے اندر جو ہے علم لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ مدارس کو مضبوط کرنا ہوگا، اس سبب کو اختیار کرنا ہوگا، مدارس کو، مساجد کو اور مکاتب کو مضبوط کرنا ہوگا۔ ہم علماء کو اس سلسلے میں بڑھ چڑھ کر کے جو ہے لوگوں کے درمیان اسے موضوع سخن بنا کر کے لوگوں کو ڈرانا ہوگا، متنبہ کرنا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ گاؤں کے لوگوں کو اور بستی کے لوگوں کو، سماج اور معاشرے کے لوگوں کو، پڑھے لکھے طبقہ لوگوں کو ساتھ دینا ہوگا، اور ہم سب مل کر کے لوگوں سے ایک لڑائی لڑیں گے۔ خبردار کوئی جہیز کی بات نہیں کرے گا، خبردار کوئی جہیز کا معاملہ طے نہیں کرے گا، اور جہاں سننے میں آیا ہمیں اس کے لیے قدم اٹھانا ہوگا، ٹھوس قدم اٹھانا ہوگا، اور ٹھوس قدم اٹھا کر کے ہمیں اس کے بارے میں کوئی حل نکالنا ہوگا، تب جا کر کے سماج اور معاشرے کے اندر یہ کرائم اور یہ جرائم ختم ہوں گے۔ یہ وقت میرا ختم ہوا، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان جرائم سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھے، ہمارے اہل و عیال کو محفوظ رکھے، اور جب تک زندہ رکھے ہمیں اور آپ کو اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔